یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے. اب آپ میں سے ایک خاتون کہتی ہیں اب اپنے گھر سے نکلیں, رائل روڈیل کے گیٹ تک آئیں, ڈرائیور سے کہا واپس گھر چلو, گھر سے پھر کہاں آئیں, پھر رائل روڈیل آئیں, ڈرائیور سے کہا پھر واپس چلو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہہ رہی ہیں ہاں تو حدیث میں آتا ہے جتنی دیر تک آپ چلتے رہتے ہیں علم کے لیے اتنی دیر تک آسمان کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. اب یہ والا 9th رول آف ایتھکس اپلائی کیجیے. دا اینڈز جسٹیفائی دا مینس. جس کام کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر اس راستے پر نکلو گے, علم حاصل کرنے, علم کی جگہ پر پہنچ جاؤ گے, تو تمہارا پچھلا سارا راستہ اور گھر سے واپسی کا راستہ پرندے اور مچھلیاں دعا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب انسان مسجد جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ایک انسان کو پتا چلا, ایک بچہ سمجھے 18-19 سال کا, اب بچہ تو نہیں ہوتا 18-19 سال کا, خیر ہمارے لیے تو بیبی ہوتا ہے, تو 30 سال کا ہو جاتا ہے تو بھی بیبی ہوتا ہے. ہاں اماں کا تو بیبی رہے گا نا. اب ایک شخص جس کو یہ پتا چلا کہ مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. وہ گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, ابھی اندر نہیں گیا, نماز نہیں پڑھی, کیا خیال ہے بتائیں؟ اجر بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ انسینٹیو ملے کہ لوگ علم حاصل کریں, تاکہ انسینٹیو ملے کہ لوگ نماز پڑھیں. ہم نے صرف اسی آدھی چیز کو بس سمجھ لیا. تو اب سچ بتائیں, علماء کہتے ہیں سچ بتائیں کہ کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس انسان نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں قدم رکھا ہی نہیں, وہ اس حدیث کے انڈر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ علماء کہتے ہیں نہیں آئے گا. Now apply this philosophy من قرأ حرفا من کتاب اللہ. جس نے ایک لیٹر بھی قرآن سے پڑھا اور جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے پڑھا, ہاں تو مل تو رہا ہے اجر. الف لام میم کہا تو 30 نیکیاں مل گئیں, مگر جتنا قرآن پڑھا سمجھ کر نہیں پڑھا. دا اینڈز جسٹیفائی دا مینس. جب سمجھا نہیں تو دیر آر لاٹس آف اسکالرز جو کہتے ہیں کہ پھر انسان کو شاید گمان یہی ہے کہ وہ ہر لیٹر پر 10 اجر کے فیکٹرز جو ہیں وہ نصیب نہیں ہو سکتے. سمجھنے کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کنیکٹیوٹی کو محسوس کریں. اللہ رحمان ہے اور اللہ ہر اینگل سے ہم سب کو اپنے آپ سے جوڑنا چاہتا ہے. اگر آپ امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن پڑھیں تفسیر, انہوں نے سورت رحمان کا ایک نام لکھا ہے سورت الرحمانیہ, جس کی ہر آیت میں آپ کو اللہ کی رحمت لٹرلی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے یہ دین ہی پورا رحمت کے طور پر دیا ہے. اس دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنا اہل القرآن ہونا یاد آ جائے, اللہ سے انسان کنیکٹ ہو جائے. اللہ نے جو اپنا تعارف ایک سورت سے, سورہ رحمان سے کرایا ہے, اس کا علماء کہتے ہیں ایک ہی مقصد ہے. بھولے ہوئے انسان, بھٹکے ہوئے انسان, اللہ سے نا امید انسان, دین سے بدگمان انسان, اللہ سے ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر کنیکشن محسوس کریں. And this connection is very important. By living in the technology time, we can easily understand. میں آپ کو ایک کہانی سناؤں؟ ہاں جی جی. ایک مرتبہ ایک شخص ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا, کراچی کے ایئرپورٹ پہ. ان کی 6 سے 7 گھنٹے کے بعد میٹنگ تھی, لاہور جانا تھا ان کو. 1 گھنٹے کے بعد ان کی فلائٹ تھی. ابھی لاؤنج میں بیٹھے ہی تھے کہ اناؤنس ہوا کہ فلائٹ 6 گھنٹے لیٹ ہے. ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں اور ان کو پتا چلا کہ فلائٹ 6 گھنٹے لیٹ ہے, اور ان کی میٹنگ 6 گھنٹے کے اندر ہی تھی. تو اب ان کو بہت پریشانی ہوئی. سوچا کہ اچھا کانفرنس کال پر میٹنگ کر لیں گے.
तो अपना बहुत ही हाई टेक स्मार्टफोन निकाला. सबके पास हाई टेक स्मार्टफोन है जो कॉन्स्टेंटली बज रहे हैं, है ना. अपना हाई टेक स्मार्टफोन निकाला. आपके स्मार्टफोन में एक खातून के पास जनरली एक स्मार्टफोन में कितने ऐप्स होते हैं? काउंट करने पड़ेंगे. स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 होंगे कोई 15-20 शायद. अपना स्मार्टफोन निकाला जो कि बहुत से लेटेस्ट गैजेट्स के साथ साथ एप्स के साथ साथ उनके हाथ में मौजूद था. लेकिन कोई ऐप काम नहीं कर रहा था बिकॉज कनेक्टिविटी नहीं थी. ना वाईफाई था, ना 3G था, ना 4G था. नो कनेक्टिविटी. मैं आपको कनेक्टिविटी के एग्जाम्पल बता रही हूँ. सूरह रहमान कैसे कनेक्ट करती है इंसान को खालिक से. इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी. फ्रस्ट्रेशन का आलम अंदाजा कर सकते हैं ना कि क्या हो रहा होगा. मीटिंग भी गई, कनेक्टिविटी भी नहीं है, फ्लाइट भी डिले है, 6 घंटे एयरपोर्ट पर बैठना पड़ेगा और कॉन्फ्रेंस कॉल भी नहीं कर सकते. हालांकि लेटेस्ट मोबाइल हाथ में था. थोड़ी देर के बाद सामने सोफे पे नजर पड़ी तो एक बूढ़े से अंकल बैठे हुए थे. उनके पास नोकिया 212 था. मुझे यही नंबर याद रह जाते हैं, नोकिया 212. आई डोंट नो, पता नहीं बेचारा कैसा होता है. और ये साहब कहते हैं कि मैं 20 मिनट से देख रहा था, कॉन्स्टेंटली फोन पे बात करे जा रहे थे. मतलब उनकी कनेक्टिविटी थी. हालांकि अगर आप पुराने फोन्स को याद करें, आप में से जितने लोग मेरे जैसे पुराने हैं जिन्होंने 15-20 साल पहले फोन इस्तेमाल करना शुरू किया, जब बिल्कुल छोटी सी स्क्रीन वाले फोन आने शुरू हुए थे, उसकी की को दबाने के लिए भी आपको रेसलर होना जरूरी होता था. मतलब अगर किसी ने अभी तक उस एक एक्सटिंक्ट चीज को नोकिया के अपने पास रखा है, आप अपने स्मार्टफोन की टच स्क्रीन पे हाथ रखें और उस फोन की को दबाएं तो आपको अपनी बहुत सी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी, फिर जाकर एक की प्रेस होगी आपकी. मगर उन अंकल का वो फोन कनेक्टिविटी के साथ ना सिर्फ चल रहा था, बैटरी पे चल रहा था बड़े आराम से, कोई एक्स्ट्रा चार्जर नहीं था हाथ में, पोर्टेबल चार्जर, और बहुत आराम से 20 मिनट से बात कर रहे थे. एट दैट टाइम इन इंसान को एक बहुत डीप थॉट आया. वो ये कि कभी कभी इंसान अपने एप्स और नेमतों में और गैजेट्स में इतना खो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि इन सारी चीजों के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेमतें देने वाले से कनेक्टिविटी, वो हमारी कहीं खोई हुई है. हमारे पास, और जरा हम अपनी नेमतों को चेक तो करें. सेहत, घर, औलाद, मोहब्बत करने वाले वालिदैन, बहन भाई, शौहर, दोस्त, वार्डरोब्स, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, आप नाम लेती जाएं और लिस्ट करती जाएं. ये हमारे वो एप्स हैं जो हमारे लिए बहरहाल किसी काम के नहीं होंगे अगर इनको हमने अल्लाह से नहीं जोड़ा. सो नाउ कीप 3 कनेक्टिविटीज इन माइंड जो इंशाल्लाह आपने डेवलप करनी है. नंबर 1 तो अभी आपको पता चल गई. सबसे पहली कनेक्टिविटी किससे डेवलप करनी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से. और अल्लाह से कनेक्टिविटी डेवलप करने का तरीका नमाज, कुरान, दुआएं, अज़कार. ये चीज है जो आपको अल्लाह से डायरेक्ट 1-to-1 जोड़ती है. नंबर 2 कनेक्टिविटी जो इंशाल्लाह हमने मेंटेन करनी है वो है कनेक्टिविटी विद योर ओन सेल्फ. आप में से जिन खवातीन ने ओरिएंटेशन अटेंड की थी, कितने लोगों ने की थी, जरा हाथ उठाएं. गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने इंसान के 3 कंपोनेंट्स बताए थे, याद है ना? आपकी फिजिकल रियलिटी, आपकी इंटेलेक्चुअल रियलिटी और आपकी स्पिरिचुअल रियलिटी. अगर आपको कनेक्टिविटी अपने आप से डेवलप करनी है तो आपको गुड थॉट प्रोसेस शुरू करना होगा. अगर मैंने ये चॉइस की तो इसके क्या रेपरकशंस होंगे? अगर मैंने ये कदम उठाया तो इसका क्या नुकसान होगा? अगर मैंने इस तरह माफ कर दिया तो इसका क्या फायदा होगा? कनेक्ट योर सेल्फ विद योर सेल्फ. सेल्फ एवेल्युएशन, जिसको आप तस्किया कहते हैं. तीसरी कनेक्टिविटी आपने करनी है इंशाल्लाह इसी रमजान में. ये तीनों कनेक्टिविटीज आपने इसी रमजान में डेवलप करनी है. पहली किससे करनी है? अल्लाह से. दूसरी
اپنے آپ سے اپنا تزکیہ، اپنا غصہ کنٹرول کرنا. اپنی جو آنکھیں بار بار رول ہو کر اوپر چڑھ جاتی ہیں، بڑی خواتین کی نہیں چڑھتی، ذرا وزنی ہو جاتی ہیں، وزن کے ساتھ ساتھ کم رول ہوتے ہیں. بچیوں کی زیادہ رول ہوتی ہیں، آرام سے ویٹ بھی کم ہوتا ہے نا ان کا، تو آنکھوں کا بھی لگتا ہے ریٹینا کا ویٹ بھی کم ہے، آرام سے اوپر چلی جاتی ہیں گھوم گھوم کے. اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے غصے کو تھامنا ہے، اپنے ماتھے پہ فرونز کی کوانٹٹی کو کم سے کم کرنا ہے. اور تیسرا کنیکشن ہم نے بنانا ہے ود دا ورلڈ، ود دا پیپل، ود دا ہیومینٹی. جو سورہ رحمان شروع کرے گا وہ لوگوں کے ساتھ کنیکشن کس ایموشن کے ذریعے بنائے گا؟ سوچ کے بتائیں. محبت، محبت، افیکشن، نرمی، نرم مزاجی، اچھا اخلاق، پیار محبت. اس رمضان یہ آپ کے 3 ٹارگٹس ہیں. ایک ٹارگٹ میں نے آپ کو دیا ہے، سب سے پہلا آپ نے اپنے دل میں قرآن کا نور لانا ہے. اور قرآن کا نور لانے کے لیے ایک قدم آپ نے اٹھا لیا ہے کہ آپ انشاءاللہ قرآن پر غور و فکر کریں گی. دوسرا آپ کو پوائنٹ میں نے بتایا کہ آپ نے 3 کنیکشنز ڈیولپ کرنے ہیں، رب کے ساتھ، اپنا تزکیہ، اپنے ساتھ کنیکشن، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کنیکشن محبت کے اینگل سے. یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو اسپرچویلٹی کا کمبینیشن بہترین طریقے سے سامنے آتا ہے. اور ہم سب کو اسپرچویلٹی گین کرنے کا شوق بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا انسان بنیں. سورۃ الرحمن آپ کو اللہ سے، اپنے آپ سے اور بندوں سے محبت کرنا سکھائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین. اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کو دین سے کنیکٹ کر دیتا ہے، اللہ اس کو دین کی انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندے ایک دفعہ دل میں طلب لاتے ہیں کہ میں اللہ کے کلام کو سمجھوں، اللہ اپرچونٹیز کی اپرچونٹیز اوپن کر دیتا ہے. اور اس وقت آپ کے دل کا خیر تھا کوئی جس نے آپ کو یہاں لا کر بٹھایا ہے، یا کسی بھی قرآن کی کلاس میں بٹھایا ہے. بعض اوقات اب اگر غور کریں، ہمارے بچے یا ہم، میں اپنا بچپن سوچوں، مجھے کوئی دعا اگر آتی تھی یا نہیں آتی تھی، پیپرز کے اندر مجھے ایک دعا ضرور آتی تھی. کون سی والی؟ ربی زدنی علما. ڈیفینیٹلی اب میں سوچتی ہوں ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے جوڑا ہے. اس کے بعد ماں باپ کی دعائیں، نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ جب ماں باپ کی زبان سے دعائیں ہوتی ہیں تو اللہ ان کو قبول کرتا ہے. بٹ دا تھرڈ فیکٹر مجھے یہ بھی لگتا ہے، میں بہت شاید شعور کے بغیر ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما پڑھتے تھے نا. اور کیسے پڑھتے تھے؟ تجوید بھی نہیں آتی تھی، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں. تو جب یہ آپ پڑھ رہے ہیں، رب تو رحیم ہے، رب رحمان ہے. آپ جب دعا مانگتے بھی ہیں تو وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے آپ کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھولنے کا. جو انسان خیر مانگتا ہے اللہ اس کو خیر کے راستے پر لاتا ضرور ہے. یاد رکھیں اللہ دل کا انکلینیشن دیکھتا ہے. کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. وہ آپ کو غصے سے دیکھیں گے، وہ آپ کو گن پوائنٹ پہ کہیں گے کل سے میں روزہ نہیں رکھوں گی، وہ آپ کو کہیں گے دیکھنا کل سے میری نیند خراب ہو جائے گی. کوئی بات نہیں، آپ کا ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر لانا ان کے اندر اس خیر کے پہلو کو ڈیویلپ کرے گا، اور انشاءاللہ پھر وہ اپنے لیے صحیح چوائسز کر سکیں گے. ہمارا مسلمان گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، ہمارا نماز روزہ پڑھنا بھی بعض اوقات کافی نہیں ہوتا. علماء کہتے ہیں آپ کو خیر مانگنی ہوتی ہے، تو اپنے لیے ہدایت اور اپنی اولاد کے لیے ہدایت ضرور مانگا کریں.